بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہم بارہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں اہم دو رکن ہوتے ہیں جملے فعلیہ کے، ایک فعل اور ایک فاعل. فعل فاعل ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ہو جاتا ہے مفعول کہ جس پر کام کیا گیا ہے. لیکن جملے فعلیہ کے دو اہم رکن جو ہے نا وہ دو ہی ہیں، فعل اور فاعل ہیں. فعل ماضی اور فعل مضارع یعنی افعال کی بحث جب چل رہی تھی المجلد الثانی میں، اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کو کئی حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے. فعل کو اعراب کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا، فعل کو زمانوں کے حساب سے تقسیم کیا گیا، اور فعل کو حروف کے حساب سے تقسیم کیا گیا کہ فعل صحیح، فعل معتل. تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ فعل کو فاعل اور مفعول کے حساب سے بھی تقسیم کیا گیا کہ بعض مرتبہ کام ہوتا ہے، کام تو ہو جاتا ہے لیکن کام کرنے والا غائب ہے. کام ہوتا ہے لیکن کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک، تو وہاں پر ایسے وقت عربی میں اس فعل کو جس کے کرنے والے کا نہیں پتہ ہے، جس کا کرنے والا مجہول ہے، ایسے فعل کو عربی میں الفعل المبنی للمجہول یا الفعل المجہول بھی کہتے ہیں. حالانکہ وہ فعل مجہول نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر فاعل مجہول ہوتا ہے. خلق الانسان بالکل نائب الفاعل میں بتایا تھا، نائب الفاعل پڑھاتے ہوئے ہم نے بتایا تھا. تو آج جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں آپ سب یہی ہے کہ فعل مجہول المبنی للمجہول، فعل المبنی للمجہول. دیکھیں آپ مثال لکھ رہا ہوں میں یہاں پر، شرب حامد ماء. شرب حامد ماء، بتائیے کہ اس کے اندر فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے اور مفعول کہاں ہے؟ شرب فعل ہے اور حامد فاعل ہے. یعنی کیا کام ہوا ہے یہاں پر؟ شرب کا، یعنی پینے کا کام ہوا ہے، پینے والا حامد ہے، یہ بھی پتہ ہے. بعض مرتبہ حامد صاحب کام کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کسی کو. تو کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں. اب ایسے وقت فعل کو آپ کیسے ذکر کریں گے؟ پہلے تھا شرب حامد ماء، اور یہاں پر اس جملے میں فاعل مجہول ہے، پتہ نہیں ہے. تو اب فعل کو کیا شریبہ ہی ایسے آپ پیش کریں گے یا پھر شوریبہ؟ اس فعل کو مجہول بنانا پڑے گا، اس فعل کو مجہول بنانا پڑے گا. چند کام کرنے ہیں. سب سے پہلے فعل کو مجہول بنانا پڑے گا. ٹھیک، آپ نے جو پڑھا تھا اس سے پہلے وہ اس کے تعلق سے پڑھا تھا، نائب الفاعل اس کے تعلق سے پڑھا تھا، لیکن اس کے تعلق سے نہیں پڑھا تھا، فعل کے تعلق سے نہیں پڑھا تھا. اچھا، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. نائب الفاعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صدر صاحب غائب تو نائب صدر صاحب اس کی جگہ لے رہے ہیں. ٹھیک، اس کو نائب الفاعل ہے. فاعل غائب تو نائب الفاعل اس کی جگہ لے رہے ہیں. ٹھیک، تو یہاں پر فی الحال آپ فوکس نائب الفاعل پہ مت کریں، فی الحال آپ ترکیز کریں فعل پر، کیونکہ آج کے سبق میں ہم سمجھنے جا رہے ہیں الفعل المبنی للمجہول. الفعل المبنی للمجہول کہ جب فاعل غائب ہو جائے تو فعل کو آپ کیسے پیش کریں گے، کیسے بنائیں گے پھر فعل کو. تو جس کا فاعل پتہ ہوتا ہے اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بات معروف ہے کہ اس فعل کو معروف کہتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. فعل معروف اردو کی کتابوں میں فعل معروف لکھا ہوا ہوتا ہے، معروف نہیں ہے، معروف غلط ہے. وہ اہل اللغہ اس کو غلط کہتے ہیں، صرفیین کہتے ہیں کہ یہ معروف نہیں، معلوم کہنا ہے. الفعل المبنی المعلوم کہ وہ فعل جس کے فاعل کا پتہ ہے.
ٹھیک، وہ فعل جس کے فاعل کا نہیں پتہ، الفعل المبنی للمجہول. تو اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ الافعال المبنیہ للمعلوم، کہ تقریباً جہاں بھی ہم نے افعال کو پڑھا ہے وہاں پر فاعل معلوم تھا. لیکن آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ افعال کا نہیں پتہ. تو آج سب سے پہلے فعل ماضی. فعل ماضی، اس فعل کو مجہول بنانا ہے، المبنی للمجہول بنانا ہے. تو کیسے بنائیں گے اس کا طریقہ یہاں دیکھیں. فعل مبنی للمعلوم کیسے تھا؟ شریبہ. ٹھیک، شریبہ تھا. یہ فتحہ ہے، کوئی رائٹ نہیں سمجھنا ہے، اس کو ذرا موٹا کر دیتا ہوں. شریبہ، پیا. جب فعل مبنی للمعلوم ہے، اگر کوئی اس طرح استعمال کرتا ہے فعل کو تو ضروری ہے کہ فاعل کا تذکرہ ہو. فعل معلوم اگر استعمال کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ فاعل کا ذکر ہو. ضروری ہے کہ فاعل کا ذکر ہو. فاعل اگر نہیں پتہ ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں اس فعل کو مجہول بنا دیں. آپ پہچان کیسے کریں گے؟ آپ دونوں میں فرق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس فعل کو مجہول بنا دیں. تو فعل ماضی کو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل آسان ہے کہ پہلے حرف کو یعنی فا کلمے کو ضمہ دے دیں، عین کلمے کو کسرہ دے دیں اگر فتحہ ہو تو، اگر ضمہ ہو تو. اگر پہلے سے ہی وہ کسرہ ہے، جیسے شریبہ میں پہلے سے کسرہ تھا، تو یہاں پر ہم نے کیا کام کیا؟ صرف ہم نے ضمہ دے دیا. تو فعل ماضی مجہول اگر بنانا ہے، شریبہ سے شریبہ، سمعہ سے سمعہ، کتبہ سے کتبہ، فتحہ سے فتحہ. اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، خیر وہ بات بعد میں بتاتا ہوں میں. فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ فا کلمے کو آپ ضمہ دے دیں اور عین کلمے کو اگر ضمہ یا فتحہ ہو تو کسرہ دے دیں، اور کسرہ ہوتا ہے ایسے رہنے دیں. بس یہ فعل ماضی کو مجہول بنانے کا قاعدہ ہے. اچھا، فعل مضارع کو مجہول کس طرح بناتے ہیں؟ فعل مضارع کو مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ بھی بڑا آسان ہے. جیسے لکھتا ہوں میں یہاں پر یکتب. یہاں دیکھیں، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اس کو مجہول بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. فعل مضارع کو مجہول اگر بنانا ہے تو علامت مضارع کو ضمہ دے دیں. علامت مضارع کو ضمہ دے دیں اور عین کلمے کو فتحہ دے دیں. کیا ہو گیا؟ یکتب ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں عین کلمہ کہاں ہے اس میں؟ عین کلمہ کہاں ہے اس میں؟ میم. ہاں، کوئی یا بھی کہہ رہے ہیں یوں. اچھا، اوپر والے میں عین کلمہ تا ہے. بالکل. یہاں پر تو ابھی کیسے بنائیں گے اس کو؟ یسمعو سے. اس کو پڑھیں پہلے، نہیں اس کو پہلے معلوم بنائیں. یسمعو. اب اس کو بنانا ہے مجہول، تو کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو ضمہ دے دیں اور میم کو کیوں میوں؟ میں نے کہا فعل مضارع میں علامت مضارع کو ضمہ دے دیں اور عین کلمے کو فتحہ دیں. جبکہ ہم فعل ماضی میں کیا کر رہے تھے؟ عین کلمے کو کسرہ دے رہے تھے، لیکن فعل مضارع میں عین کلمے کو فتحہ دیں گے. ہاں، تو یسمع ہو گیا. ٹھیک ہے، ینصر بنائیں. ینصر. یسجد، یعبد، یعبد. اسی طرح یقرأ، یقرأ. بس اتنی سی بات ہے. فعل ماضی کو فعل مجہول بنانے کا قاعدہ. مجہول اور معلوم کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے، کہ جہاں پر فاعل کا پتہ ہوتا ہے تو وہاں کون سا استعمال کریں گے؟ فعل مبنی معلوم یا فعل مبنی مجہول؟ فعل مبنی معلوم، کیونکہ فاعل کا پتہ ہے. اور جہاں پر فاعل کا نہیں پتہ وہاں کیا استعمال کریں گے؟ کون سا فعل مجہول. فعل ماضی مجہول بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ فا کلمے کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو کسرہ دیں گے. مثال خلق سے خلق. ٹھیک ہے، نصر سے نصر، دخل سے دخل. لیکن بعض افعال ایسے ہیں
جیسے دخلا ہے. بعض افعال ایسے ہیں جن کا فعل مبنی للمجہول نہیں بنایا جا سکتا، اسی لیے فعل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کہتے ہیں فعل متعدی ہوتا ہے، ایسا فعل جو مفعول چاہتا ہے، اور کچھ افعال ایسے ہیں جو مفعول کی جن کو ضرورت نہیں پڑتی، ضروری نہیں ہوتے. مثلا شریبہ محمد کہا آپ نے، یہ فعل مفعول چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ جی. شریبہ محمد اگر آپ نے کہا تو لفظ شریبہ، فعل شریبہ، یہ مفعول چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے. ہاں چاہتا ہے. نہیں شریبہ محمد، کیا پیا محمد نے؟ کیا پیا محمد نے، ہے نا؟ یعنی پینے کا کام کس پر ہوا؟ کس پر ہوا؟ پانی پر نا. یعنی پانی پر بھی ہو سکتا ہے، جوس پر بھی ہو سکتا ہے، اور چائے بھی ہو سکتا ہے، زمزم یعنی کسی اور چیز پر بھی ہو سکتا ہے. پانی پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں. دخل محمد، دخل محمد، تو دخل داخل ہوا. عموماً کس پر داخل ہوا؟ نہیں پتہ نہیں، ضرورت نہیں پڑتی ہے. کلاس میں داخل ہوا. لیکن وہاں پر کچھ افعال ایسے ہیں جن کو مفعول لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صلہ لگاتے ہیں. جیسے دخلت علی فلانا مثلا، تو وہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ علی کے بغیر نہیں آئے گا. پھر علی کے بغیر نہیں آئے گا. یا پھر ذهب، گیا. ذهب محمد الى المسجد، مفعول نہیں ہے وہ. جانے کا کام کس پر ہوا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے. ذهب محمد کہا اگر محمد گیا تو جانے کا کام کس پر ہوا؟ ایسا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں؟ ہوتا ہے نا. کہاں گیا ہوا؟ کہاں گیا ہوتا ہے، کس پر گیا نہیں ہوتا ہے. شریب محمد الماء میں کہاں پانی پیا کا سوال نہیں آتا. کیا پیا؟ پینے کا کام کس پر ہوا. تو ذهب محمد میں جانے کا کام کس پر ہوا یہ سوال نہیں آتا، کہاں گئے سوال ہوتا ہے نا. تو ایسے کچھ افعال ہیں جن کو افعال لازمہ کہا جاتا ہے، جن کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے بغیر بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو. کہاں سمجھ میں آئی؟ کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ الی المسجد. ٹھیک ہے، مفعول کہاں ہے وہاں پر؟ ذهب محمد الی المسجد من الراکب. نہیں کہیں گے، متعلق کہیں گے. مفعول کیسے ہوگا؟ متعلق. جی 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 علی سیارتی کا جملہ کیسے بنے گا؟ ذهب محمد علی سیارته، بسیارته، اپنی گاڑی سے وہ گیا. جار مجرور یاد رکھیں، جار مجرور متعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ متعلق ہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی فعل کا متعلق ہوتا ہے. لیکن کہیں پر ہم کہیں گے کہ یہ متعلق کہیں صفت بن جاتا ہے، یہ متعلق کبھی حال بن جاتا ہے، یہ متعلق کچھ اور بھی ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کو ہم کہیں گے متعلق ہی. جار مجرور جہاں بھی آئے گا ہم بولیں گے متعلق. کس متعلق کا مطلب اس کا تعلق گزشتہ فعل سے ہوتا ہے. ہاں جی، متعلق ہمیشہ، متعلق کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق گزشتہ فعل سے، اور بعض مرتبہ فعل ظاہر ہوتا ہے، بعض مرتبہ فعل ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک، لیکن فعل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کام سے اس کا تعلق. اور بہت ضروری ہے یہ، آپ کوئی بھی ایک آیت پڑھیں، یہ تعلق، اس جار مجرور کا تعلق کس سے ہے وہ جاننا ضروری ہے. تبھی آپ وہ صحیح ترجمہ کر پائیں گے اور صحیح مطلوب تک پہنچیں گے. آپ مطلوب تک پہنچیں، کس کا تعلق ہے. ذهب محمد الى المسجد، تو الى المسجد کا تعلق کس سے ہے؟ یہ کس کا متعلق ہے؟ ذهب کا ہے. تبھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ مسجد گیا. مثال کے طور پر حامد، سنیں حامد فی البیت، فی البیت، حامد فی البیت، حامد گھر میں ہے. ٹھیک ہے، نہیں چلیں جالسون بھی چھوڑ، وہاں وہی فی البیت ہے نا، فی البیت. تو حامد گھر میں ہے. تو اب یہاں فی البیت سے پہلے کوئی فعل نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو، لیکن پھر بھی کیا بولیں گے؟ یہ بولیں کہ متعلق بفعل محذوف وهو کائن. ہے جو آپ نے کیا نا، کائن، کہ وہ ہے، موجود ہے وہاں پر، تو وہ فعل ہے. کہ وہ گھر میں ہے، اس کا ہونا ایک فعل ہے، تو فعل محذوف کا وہ متعلق ہوتا ہے. ٹھیک، تو متعلق فعل کا ہوتا ہے، فعل صرف ظاہر ہوتا ہے، کبھی فعل محذوف ہوتا ہے. جیسے ایک مثال ابھی دی گئی، حامد
फिल बैती हामिदुन यजलिसु फिल बैती और हामिदुन, जो भी वो कर रहा है वहाँ पर, भाई उसका होना घर में वो एक फ़ेल है और उस फ़ेल का वो मुताल्लिक़ है। ठीक, तो चलिए मैं क्या कह रहा था कि कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, उनको अफ़ाल लाज़िमा कहा जाता है। फिर उनको मुतअद्दी बनाने के लिए कुछ दूसरे काम करने पड़ते हैं जो इंशाल्लाह बाद में आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने कहा यहाँ दखला है, दखला फ़ेल ऐसा है कि उसको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अफ़वान दखला फ़ेल ऐसा है जो कि लाजिम है, मुतअद्दी नहीं है, लेकिन उसको कभी मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो क्या करते हैं, दुखिला नहीं बनाते, दखला सिला लाते हैं। जैसे मैंने कहा कि दखला ज़ौज अला इम्राअतिही, तो अला के साथ उसको जिक्र कर दिया। या फिर क्या करते हैं, उसको बाब इफ़ाल में लेकर चले जाते हैं, जैसे अदखला दाखिल किया, देखें नहीं हो सकता। दखला के माने क्या है, दाखिल हुआ। समिया सुना, सुमिया सुना गया, नसरा मदद किया, नुसरा मदद की गई, फतहा खोला, फुतिहा खोला गया, कतबा लिखा, कुतिबा लिखा गया। दखला दाखिल हुआ, दुखिला किया गया, कैसे आएगा, हुआ गया। अजीब से लग रहा है, दाखिल हुआ गया। ज़हाबा गया, ज़ुहिबा गया मेरे उस्ताद पढ़ाते हुए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात हैं और अच्छी सेहत में हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उम्र दे, सेहत दे। वो अचानक एक दिन क्लास में आया और उन्होंने कहा कि जुमला मैं लिख रहा हूँ, किसने क्या किया, नहीं, कि उस्ताद क्लास में दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक अरबी जुमला बोलूँगा, उसकी आप उर्दू में जुमला बोलूँगा, आप उसकी अरबी बनाएं। आए और कहा कि मैं गया गया, सारे बच्चे अभी आप लोग बनाएंगे जुमला। वैसे मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने इससे पहले बताया आप लोगों को, तो आपने जिनको बताया, जिनको याद है खामोश रहें। मैं गया गया बनाए साहब, हाँ जिनको पता है याद है वो बोल रहे हैं सही से। तो अब बच्चे बना रहे हैं कि ज़हब तो ज़हाबन, ज़ुहिब तो नहीं आ सकता क्योंकि ज़हाबा का मजहूल, ज़हाबा गया, ज़ुहिबा गया तो नहीं आएगा। तो बहुत यानी कोशिशों के बावजूद बच्चे सब हार गए हिम्मत। तो उसके बाद शेख से कहा कि शेख आप जो जुमला बना रहे हैं वो जुमला ही गलत है। तो उस्ताद ने जो है ना उसकी अरबी लिखी, कहा कि ज़हब तो इला गया, वो गया जो है ना बिहार में एक जगह का नाम है, गया बिहार में एक इलाके का नाम है ना, जो लोग वहाँ के हैं जानते हैं। तो कहा कि ज़हब तो इला गया, तो मैं गया गया। हाँ ज़रूरी है सिला लाना वहाँ पर जी। मैं गया की तरफ गया, नहीं गया गया, मैं गया गया, मैं मस्जिद गया, ज़हब तो इलल मस्जिद। हाँ तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि फ़ेल मजहूल हर फ़ेल का नहीं बनता, बल्कि सिर्फ फ़ेल मुतअद्दी का बनता है, उस फ़ेल का जिसको मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। कैसे पहचानेंगे कौन मुतअद्दी है? फ़िलहाल आप लोगों को तो जो है ना आसान अफ़ाल दिए गए हैं इस किताब में, आगे आगे इंशाअल्लाह सीखेंगे आप लोग, क्योंकि बाज़ अफ़ाल हैं लाज़िमा हैं जिनको मुतअद्दी बनाना सिखाया जाता है। मुतअद्दी बनाने का मतलब है कि उसका मजहूल बनाना। जैसे दखला है, नहीं बनता तो दखला का या तो सिला लेकर आएंगे, या फिर उसको बाब इफ़आल में ले जाकर अदखला, अदखला के माने दाखिल किया, अब किया गया आ जाता है आराम से, है ना, अदखला उदखिला बन जाता है। इसी तरह ज़हाबा है, ज़हाबा का या फिर ज़हाबा इला फुलान सिला के साथ बोलेंगे आप, या फिर आप देखें अज़हबा, अज़हबा युज़हिबु कहाँ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, या फिर ज़हाबा को सिला के साथ पेश करेंगे ज़हाबा बी ले जाना, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम अल्लाह ले गया उनके नूर को, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। तो वो इंशाल्लाह तरीक़े बाद में सीखेंगे आप लोग। फ़िलहाल आप लोग वो टेंशन मत लें, फ़िलहाल बस फ़ेल मादी को मजहूल बनाने का तरीक़ा और फ़ेल मुदारी को मजहूल बनाने का तरीक़ा सीखें। फ़ा कलिमे को दम्मा और ऐन कलिमे को कसरा देंगे, जैसे फुतिहा, खुलिक़ा, सुमिहा, दुरिबा, ठीक है। और फ़ेल मुदारी को मजहूल बनाने का क्या क़ायदा है,
علامت مضارع کو ضمہ دیں گے، عین کلمے کو فتحہ دیں گے. چلیے سبق پڑھیں. بسم اللہ. جو جس مفعول کا میں تذکرہ کر رہا ہوں مفعول بہ ہے. جس مفعول کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ مفعول بہ ہے. ہاں مفعول بہ کہ فعل لازم کا مفعول بہ نہیں آتا. مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام ہونا معلوم ہوتا ہے، جس پر کام کیا گیا مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے. ورنہ مفعول فی آ سکتا ہے. جیسے ابھی آپ کی کتاب میں مثالیں دیکھیں کہ یدخل الحمام. یدخل الحمام، حمام کیا ہے یہ؟ اس کو آپ کیا بولیں گے؟ مفعول بہ بولیں گے، مفعول فی بولیں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ ہاں دخلت البیت، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ فی بولیں گے اس کو. آپ مفعول فی ہی بولیں گے، مفعول بہ نہیں بولیں گے اس کو. ٹھیک. اسی طرح دخلت المسجد بھی آتا ہے. انا دخلت المسجد وهو يدخل المسجد، مفعول فی ہے اس سے. کیونکہ وہ دین میں داخل ہوئے. ہمیشہ صلہ نہیں ہوتا ہے. جہاں پر صلے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں صلہ لاتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے. بالکل. دیکھیں يدخل الحمام اور وہاں پر يدخلون فی دین اللہ افواجا. فی دین اللہ افواجا یہ بھی ہو کہ کیونکہ دین وہ ایک جگہ نہیں ہے. دین جگہ نہیں ہے، احکام اور شریعت ہے. تو اس میں داخل ہونا اور حمام میں داخل ہونا دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہے. نہیں فرق ہے کہ کسی جگہ میں داخل ہو انسان اور وہاں داخل ہو. جگہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ جگہ مکمل شامل نہیں ہو جاتی ہے، لیکن یدخلون فی دین اللہ میں دین یعنی شریعت مکمل شامل ہوتی ہے اس کے اندر. لما تأخرتم يا إخوان؟ زبير لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. مدرس متى فتح؟ الزبير فتح الساعة السادسة. غور کرتے جائیں آپ لوگ. لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. ذرا سا کوئی بتا سکتے ہیں کہ متأخرا کا کیا اعراب ہے یہاں پر؟ احسنت بارک اللہ فیک. ابو حمدان نے زبردست جواب دیا اور بالکل صحیح جواب دیا کیونکہ وہ حال ہے. حال ہاں جس حال میں آپ یہاں نہیں تھے اس حال میں ہم نے حال کو پڑھا تھا اور ابھی حال آپ کو اس حال میں نہیں سمجھ میں آئے گا. جی چل تو حال ہے متأخراً، حال ہے منصوب ہے. چلیں اچھا کس سے حال ہے یہ؟ متأخراً کس کی حالت ہے؟ متأخراً کس کی حالت ہے؟ صاحب الحال کون ہے؟ صاحب الحال کون ہے؟ مطعم بولیں گے. فتح اليوم متأخرا، صاحب الحال کون ہے؟ بارک اللہ فیک. اور وہ نائب الفاعل ہے. ہوا ضمیر مستتر ہے یہاں پر، وہ نائب الفاعل ہے. یہی سمجھانے کے لیے میں یہاں پر آپ لوگوں کو روکا کہ فاعل یہ جو نائب الفاعل ہے، یہ نائب جس طرح فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر ہوتا ہے، تو جس طرح فاعل ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر ہوتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر جلس حامد وقرأ الكتاب. جلس حامد وقرأ الكتاب. ٹھیک ہے. جلس حامد وقرأ الكتاب. جلس کا فاعل کہاں ہے؟ حامد ہے. قرأ کا فاعل کہاں ہے؟ حامد ہی ہے. ہاں غلط، محذوف ہے. غلط. اور وہ جی تو قرأ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، وہ فاعل ہے. جلس حامد میں دیکھیں یہاں پر ظاہر ہے فاعل اور یہاں اس فعل کا فاعل مستتر ہے، ضمیر مستتر، اور وہ ہے ہوا. نہیں ہوا ہم نہیں بولیں گے حامد. حامد تو اس کا فاعل ہے. ہم بات دیکھیں، ہم حقیقت ہم میدان میں اتر کر دیکھنا نہیں ہے، پکڑنا نہیں ہے کون مجرم ہے. یہاں ہم گرامر کی بات کر رہے ہیں کہ حامد اس کا فاعل ہو گیا، فاعل ظاہر ہے.
اب اس کا فاعل ہوا ہے ضمیر مستتر اور وہ ضمیر لوٹتی ہے حامد کی طرف. اللہ کے بندوں اور بندیوں فاعل ہمیشہ فاعل دیکھیں اگر ظاہر ہو تو وہ فعل کے بعد ہوگا. فاعل اگر ظاہر ہو تو فعل کے بعد ہوگا. تو پہلے کیسے ہو جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں حامد فاعل ہے حامد فاعل ہے. حامد جلسہ کا فاعل ہے جلسہ کے بعد آ گیا. لیکن اگر حامد ہی فاعل ہے تو قرار کے بعد پھر سے حامد لائیں. یہاں پر نہیں لائے حامد تو یہی تو فائدہ ہے ضمیر کا کہ آپ دوبارہ حامد کو نہیں ذکر کیے ہیں کیونکہ بات جملہ لمبا ہو جائے گا. تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں جملے کو اختصار اس میں پیدا کرنے کے لیے ضمیر کو لاتے ہیں. تو وہ ضمیر ہے اور وہ ضمیر یعود الی حامد. ایک منٹ یہاں دیکھیں آپ کا کیا جملہ تھا؟ ہاں ان المطعم فتح ہے نا فتح اليوم. چل یہاں دیکھیں متاخراً وہ حال ہے. صاحب الحال کون ہے؟ تو ابھی آپ بتا سکتے ہیں. ابھی تو بتائیں کم سے کم. ابھی میں نے سمجھایا وہ جملہ. ابھی تو بتائیں کہ صاحب الحال کون ہے. اس میں ہوا کی زمین ہوا ہے. ہوا کی ضمیر ہوا وہ فاعل نہیں ہے بلکہ وہ نائب الفاعل ہے. فتح المطعم ہے اصل میں لیکن مطعم تو یہاں پر آ گیا. فاعل اور نائب و فاعل کہاں ہوتے ہیں اگر ظاہر ہوں؟ فعل کے بعد ہوتے ہیں. لیکن یہاں فعل کے بعد ہے کیا؟ نہیں ہے. کسی نے بولا الیوم. الیوم نائب الفاعل کے متعلق ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ فاعل کا اعراب اس کو ملے گا. فاعل کا اعراب نائب الفاعل کو ملے گا. جبکہ یہاں پر الیوم ہے تو کیسے وہ نائب الفاعل ہو سکتا ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. تو حالت نائب الفاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے. صاحب الحال نائب الفاعل ہے. اور کہاں ہے نائب الفاعل؟ ضمیر ہے مستتر. ضمیر مستتر اور وہ کیا ہے؟ ہوا ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ سن ان سورۃ الرحمن ان سورۃ الرحمن قرئت صباح اليوم. ٹھیک ہے مجھے بتائیں ان سورۃ الرحمن قرئت صباح اليوم. انا کو ہم اس کی بات نہیں کرتے. ان سورۃ الرحمن قرئت ہم یہاں قرئت کیا پڑھی گئی؟ سورہ رحمان پڑھی گئی. قرئت فاعل کہاں ہے؟ پٹ سے بول. پھر فاعل نہیں ہے کیونکہ وہ فعل مجہول ہے تو فاعل نہیں ہے. تو جب فعل مجہول ہے تو نائب الفاعل ہونا چاہیے. اور نائب الفاعل کہاں ہے؟ نائب الفاعل کہاں ہے؟ ضمیر. وہ کون سی ضمیر ہے؟ جی ہی ہے تعود او یعود الی الصورہ. ویسے جو نائب الفاعل کے بعد آتا ہے نا نہیں جیسے اگر وہ ظاہر ہوتی مستتر نہ ہوتا. ہاں جی تو پھر بعد میں آتا ہے نا. ہاں تو بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے لیکن فاعل اور نائب الفاعل دونوں بھی اگر ظاہر ہو اسم ظاہر ہو تو وہ فعل کے بعد ہوں گے. جی اور وہ مرفوع ہوں گے. جیسے ہم چلے اسی کو بناتے ہیں. اسی کو بنائیے آپ. انا کو نکال دیجیے آپ بنائیے اسی جملے کو بنائیے. جی قرئت سورۃ جی بالکل سورۃ الرحمن. یا پھر اس کو بنائیے اسی کو بنائیے فتح المطعم. اور یہاں پر المطعم کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے کیونکہ کھولنے والے کا نہیں پتا. البتہ مفعول ہے. المطعم اصل میں مفعول ہے. کھولنے والے کا نہیں پتا تھا فاعل کا تو پھر فاعل کی جگہ پر نائب الفاعل آ گیا اور اس کا اعراب اس کو دیا گیا. ٹھیک ہے. ہاں حالت جو حال ہے حال وہ کس کس کی حالت بنتی ہیں؟ فاعل کی بھی حالت فاعل کی بھی حالت مبتدا کی بھی حالت ہوتی ہے. اس میں نائب الفاعل کی بھی حالت ہوتی ہے. مفعول کی بھی حالت ہو سکتی ہے حالت. تو یہاں پر متأخراً نائب الفاعل صاحب الحال تھا اس میں اس جملے کے اندر. متى فتح الزبير فتح الساعة السادسة. ہاں فتح الساعة السادسة. دیکھیں فتح الساعة السادسة. بتائیں مجھے کہ فتح کا نائب الفاعل یا فاعل کہاں پر ہے؟
پہلے یہ بتائیں فتح کا فاعل کہاں ہے بتائیں، بعد میں نائب الفاعل دیکھتے ہیں ہم. فاعل مجهول ہاں ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مجہول ہے تو نائب الفاعل ہوگا. مستتر ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہوا. ضمیر مستتر ہوا ہے. چلیے جی کیوں ملا؟ آپ لوگ بتائیں کیوں ملا؟ اس کو کیا ہے؟ الساعة السادسة اس کو فتحہ کیوں ملا پوچھ رہے ہیں. جی مفعول فیہ ہے. چلیے پڑھیے پڑھیے. ومتى يفتح كل يوم جابر ومتى ومتى يفتح كل يوم ومتى يفتح كل يوم. جی جابر يفتح الساعة السادسة إلا ربعا الا ربعا کیا مطلب؟ پونے 6 بجے. پونے 6 بجے. جی المدرس اجلسوا وافتحوا الكتاب أين كتابك يا إدريس؟ این کتابک کیوں این اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے کیا؟ جی. أين كتابك يا إدريس؟ إدريس سرق كتابي يا أستاذ. اچھا اب مجھے بتائیں سرقہ کا فاعل کہاں ہے بتائیں. فاعل ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں ہے نا تبھی تو سرقہ کہا گیا. سرقہ اسی وقت کہا گیا جب فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں. جی پتہ ہی نہیں کون ہے وہ. اچھا تو اب یہاں ہوگا نائب الفاعل. کہاں ہے نائب الفاعل؟ ضمیر مستتر کیونکہ اوپر مستتر تھا اسی لیے یہاں بھی مستتر. کتابی ہے نا یہاں پر کہ میری کتاب چوری کر لی گئی تو مستتر ظاہر ہے وہاں پر. جی کتابی کیونکہ سرقہ کتابی ہے میری کتاب چوری کر لی گئی ظاہر ہے وہاں پر مستتر نہیں ہے. چلیں مفعول بھی نہیں ہوگا. مفعول بھی کو ہی نائب الفاعل بنا لیا جاتا ہے. فعل مجہول کا جو مفعول بھی ہوتا ہے فعل مجہول کا جو مفعول بھی ہوتا ہے اسی کو تو نائب الفاعل بنا لیا جاتا ہے. جیسے سرق السارق کتابا کہ چور نے کتاب چوری کر لی تو سرقہ کا فاعل کہاں پر ہے؟ السارق اور مفعول بھی کتابا ہے. تو اب یہاں پر سارق کا نہیں پتا سرق کتابی. مفعول فیہ ہے مفعول بھی نہیں ہے وہ. جی المدرس سرق كتابك متى وأين؟ إدريس سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها وسرقت معه أشياء أخرى. چلیں جی اب یہاں پر اس لمبے سے جملے میں سرق البارحة تو سرقہ کا فاعل کہاں پر ہے جلدی سے بولیں. نہیں پھر مستتر ہے کہاں دے گا. نہیں ہے تبھی تو سرقہ ہوا رہتا تو سرقہ ہوتا. ہاں تو بولیں کہ نہیں ہو سکتا نا. اچھا اس کے بعد دیکھیں دوبارہ وَسُرِقَتْ مَعَهُ أَشْيَاءُ أُخَرَ تو یہاں پر بتائیں مجھے اس جملے میں فاعل کہاں پر ہے جلدی سے بتائیں. ہاں ایسے بولیں اس یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ بولیں کہ فاعل نہیں ہے کیونکہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے. تو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کی بتائیں اس کی جگہ پر. تو کہاں ہے نائب الفاعل بتائیں کون سی ضمیر ہے بتائیں جلدی سے. ظاہر ہے اشیاء. ماشاء اللہ بارک اللہ. اشیاء اخر. اشیاء اخر. اخر یہ اخرا کی جمع ہے. اخرا کی جمع ہے اخر یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک اس پر بھی تنوین وغیرہ نہیں آتی اس کو کسرہ بھی نہیں ملتا. تو اشیاء اخرا بھی کہہ سکتے تھے آپ اور اشیاء اخر بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح اشیاء بھی غیر منصرف ہے. افعلاء کے وزن پر ہے. اشیاء اصل میں اشیاء تھا وہ بھی غیر منصرف ہے. تو اسی لیے وسرقت معه اشیاء اخرى. جی ساعتی وحذائی ومعظم ملابس. جی معظم کا کبت ساعتی وحذائی ومعظم ملابس. جی بہت زیادہ مطلب بہت سارے کپڑے بہت سارے کپڑے اکثر کے لیے استعمال ہوتا ہے. معظم الناس بہت سارے لوگ اکثر لوگ. معجم تو معجم ہے جی یہ معظم ہے.
فرض کریں سرق البارحۃ کی جگہ اگر میں سرق البارحۃ پڑھوں تو کیا ہوگا؟ کل کے دن کی چوری کی گئی. سب سے پہلے تو جو ہے نا جملہ صحیح ہے کیونکہ فعل کو ہم نائب الفاعل کے حساب سے لائیں گے. فعل کو نائب الفاعل کے حساب سے لانا پڑے گا ہمیں، جس طرح ہم فاعل کے حساب سے فعل ذکر کرتے ہیں تو ویسے نائب الفاعل کے لحاظ سے فعل کو ذکر کریں گے. مثال کے طور پر سرق القلم، سرق القلم، اگر گاڑی چوری ہو گئی سرقت السیارہ، تو سرق البارحہ تو سب سے پہلے تو صحیح نہیں ہے. اور اگر وہاں پر مؤنث کا لفظ ہوتا سرقت البارحہ تو معنی عجیب سا ہو جاتا کہ گزشتہ رات ہی چوری ہو گئی. یہ معنی ہوتا ہے کہ رات کو کسی نے چوری کر لی. المدرس عوضك الله منها أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس. عوضک اللہ منہا، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، دعا سکھائی جا رہی ہے. کسی کی ایسی بری خبر سنیں تو دعا کریں عوضک اللہ منہا، یہ نہیں کہ او شیٹ او کیا ہو گیا رے بولنے کے بجائے فوراً سے کہیں عوضک اللہ منہا، اللہ آپ کو اس کا عوض عطا کرے، بدل عطا کرے. في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحمد ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع. اچھا مجھے بتائیں ابھی ولیدہ کا فاعل کہاں پر ہے؟ ہاں فعل مجہول ہے تو فاعل نہیں ہے اس میں، یا فاعل نہیں ہوتا تبھی تو فعل مجہول ہے. ولیدہ کا فاعل نہیں ہے. ہاں کیسے ہوگا جبکہ وہ فعل مجہول ہے؟ تو نائب الفاعل کہاں پر ہے؟ ولیدہ کا نائب الفاعل کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، اس دن پیدا ہوئے. ولیدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائب الفاعل ہے. چلیں ہوا کہیں گے، جی جی یہاں پہ ہوا کہیں گے. کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے نہیں، وہ جو پورا جو لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں یہاں کا پوچھ رہا ہوں یہ شاید ولیدہ رسول اللہ. اس میں ہاں چلے دوسرے جملے میں بتائیں آپ احمد، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فی ای شیء ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ولد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں یہاں بتائیں کہ ولدہ کا نائب الفاعل ضمیر مستتر ہے، وہ کیا ہے ضمیر؟ ہوا، اور ہوا یعود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی جلدی سے پڑھیں، 3 منٹ ہے بس. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. المدرس في أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ جابی قاریر جی. وفی ای سنۃ ولد صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر. اچھا یہاں پر بتائیں ولدہ کا نائب الفاعل کہاں ہے؟ ہاں جی جابر ما أدري. المدرس ألم تدرسوا هذا؟ جابر بلى درسناه ولكن الم تدرسوا هذا، ذرا سے دیکھیں یہاں الم تدرسوا هذا، الم تدرسوا، کیا مجھے بتا سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر کس وجہ سے؟ اچھا جی، یعنی تدرسوا کا اعراب کیا ہے یہ مجھے پوچھنا تھا آپ سے، بولیں. یہ حالت رفع میں ہاں مرفوع ہے، تدرسوا مرفوع ہے. تدرسوا کیا ہے؟ اب ہم بتا دیں تدرسوا کا اعراب کیا ہے؟ جی مرفوع کیسے ہوگا؟ وہ مجزوم ہے، مجزوم ہے. وما علامت جزمه حذف النون. بارک اللہ فیک. حذف النون، نون حذف کر دیا گیا. جزم کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو نون کو حذف کر دیا گیا. چلیں جی مجزوم، جی مجزوم ہے. تدرسوا فعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. یا فعل مضارع مجزوم بلم، فعل مضارع مجزوم بلم، لم کی وجہ سے وہ فعل مضارع مجزوم ہے. وعلامة جزمه حذف النون. چلیں جابر
بلى درسناه ولكنني نسيت. المدرس من يعرف هذا؟ إدريس. أنا. ولد صلى الله عليه وسلم عام 70. چلیں ادریس ولد صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و500 للمیلاد. المدرس هذا صحيح. في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ ہاں ولدت انت. اب مجھے یہاں پر بتائیں یہ لیکن شیخ آگے چینج کرنے کے چلیں ڈھونڈ کر لائیں کہ ولدتا کا پہلے میں ولدتو اور دوسرے میں ولدتا. ولدتو اور ولدتا ان کا نائب الفاعل کہاں پر ہے ڈھونڈ کر لائیے اگلی کلاس میں.